میرے بھائی یہ انسانی تاریخ کی وہ پہلی جنگ ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب انسانوں نے بڑے بڑے گھاتک ہتھیار بنا رکھے ہیں، بڑے بڑے خطرناک اسلحے بنا رکھے ہیں، ان کے پاس بم ہے، بارود ہے، میزائل ہے اور گولیاں ہیں، ان تمام گھاتک ہتھیار کے باوجود غزہ میں بچوں کو مارنے کے لیے نا ان ظالموں نے سب سے بڑا ہتھیار اپنا جو بنایا ہے وہ بھوک اور پیاس کو بنایا ہے۔ میرے بھائی آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کا معاملہ بہت سیریس ہو چکا ہے، یہ مسئلہ بڑے نازک موڑ پہ جا پہنچا ہے۔ یار تاریخ میں چنگیز خان اور تاتاریوں کے مظالم، ان کی دہشت گردی، ان کی سفاکی، ان کی خونریزی بہت مشہور ہے، لیکن آج کے ہمارے دور کے جو چنگیز خان ہیں، موجودہ دور کے جو ہلاکو خان ہیں، یار انہوں نے ظلم میں، بربریت میں، سفاکی میں، خونریزی میں اور دہشت گردی میں پرانے دور کے تاتاریوں اور ہلاکو اور چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں 1 لاکھ سے زائد عام شہری موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں۔ بھوک اور پیاس سے غزہ میں بچے تڑپ تڑپ کر کے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اور دنیا جان بھی رہی ہے، یار دیکھ بھی رہی ہے کہ یہ انسانی تاریخ کی وہ پہلی جنگ ہے جس میں بزدل ظالموں نے جان بوجھ کر کے، باقاعدہ ٹارگٹ کر کے، انہوں نے اپنا سب سے اہم اور پہلا نشانہ غزہ کے عام شہریوں کو بنا رکھا ہے، وہاں کے ہاسپٹلز کو بنا رکھا ہے، وہاں کے اسکولوں کو بنا رکھا ہوا ہے، وہاں کے اساتذہ جو ہیں، وہاں کے ٹیچرز جو ہیں، وہاں کے علاج کرنے والے ڈاکٹرز جو ہیں، وہاں کے صحافی جو ہیں اور وہاں کے ریلیف ورکرز جو ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مہلاؤں اور بزرگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق کہتے ہیں کہ غزہ میں مرنے والوں میں سے 70% تعداد، میرے بھائی 70% تعداد معصوم بچوں اور بے گناہ عورتوں کی ہے۔ میرے بھائی یہ انسانی تاریخ کی وہ پہلی جنگ ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب انسانوں نے بڑے بڑے گھاتک ہتھیار بنا رکھے ہیں، بڑے بڑے خطرناک اسلحے بنا رکھے ہیں، ان کے پاس بم ہے، بارود ہے، میزائل ہے اور گولیاں ہیں، ان تمام گھاتک ہتھیار کے باوجود غزہ میں بچوں کو مارنے کے لیے نا ان ظالموں نے سب سے بڑا ہتھیار اپنا جو بنایا ہے وہ بھوک اور پیاس کو بنایا ہے۔ آج یہ ظالم غزہ میں بے گناہ بچوں، عام شہریوں اور بزرگوں کو بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپا تڑپا کے مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ غلہ بٹ رہا ہے، فلاں جگہ کھانا بٹ رہا ہے۔ اب فلسطین کی عوام جو بھوک پیاس سے تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے، پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں ہے، جیسے وہ کھانے پانی کا نام سنتے ہیں فوراً اس جگہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ راستے میں اسرائیلی درندے بیٹھے ہوتے ہیں جو انسانی خون کے پیاسے ہوتے ہیں۔ فلسطینی عوام جیسے وہ جگہ پہنچتی ہے، بجائے ان بیچاروں کو، ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کے، پیاسوں کو پانی دینے کے، یہ اسرائیلی درندے ان پہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں اور انہیں کھانا دینے کے بجائے یہ ظالم ان کی جان لے لیتے ہیں اور ان کو بھوکا پیاسا اپنے گولیوں سے بھون کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے ہیں۔ یہ اس طرح حیوانیت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ میرے بھائی ساری دنیا کا اتفاق ہے کس طرح بے گناہ بچوں کو مارنا، بھوکوں پیاسوں کو تڑپانا اور بزرگوں مہلاؤں کا قتل عام کرنا، عام شہریوں کو مارنا، یہ ساری دنیا کی نظر میں ایک بدترین جنگی جرم ہے۔ لیکن اس سے بڑا جرم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اسرائیل کے اس بدترین جنگی جرم پہ بھی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی اس دنیا نے ظلم کی بڑی کہانیاں سنی اور بربریت کے بڑے مناظر دیکھے، لیکن آج تک کسی آنکھ نے ظلم کی، بربریت کی، خونریزی کی، سفاکی کی، دہشت گردی کی اور حیوانیت کی اتنی خوفناک، المناک اور دردناک تصویریں کبھی نہیں دیکھی جتنی کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ بے شک یہ سارے مناظر ہمیں تڑپاتے ہیں، ہمیں خون کے آنسو رلاتے ہیں اور رات میں ہماری نیندیں حرام کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کی بشارتوں پہ ہمارا یقین ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں،
جو لوگ اپنی عزت کے لیے مرتے ہیں، جو لوگ اپنی زمین کی حفاظت کے لیے مرتے ہیں، جو لوگ اپنی گردنوں کی آزادی کے لیے مرتے ہیں، اور جو خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، وہ دراصل اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ وہ جنت کے بدلے اللہ سے اپنی جانوں کی تجارت کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ تم خوشیاں مناؤ، تمہیں مبارک ہو اس سودے کی جو تم اپنے اللہ سے کر چکے، اور یاد رکھو یہ اپنی زمین جائیداد کی حفاظت کے لیے، حق کے لیے، آزادی کے لیے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے مرنا، خدا کی راہ میں خود کو شہید کرانا، یہی فوز عظیم ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ فلسطین کے حوصلہ مند مسلمان، وہاں کے شیر دل مجاہد، ان کی جانوں کا ضیاع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ اپنی جانیں اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق کے لیے قربان کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کے وہ فوز عظیم سے ہمکنار ہو رہے ہیں، اور ان کو بڑی کامیابی ہاتھ آ رہی ہے۔ تو اب مسئلہ فلسطین کا نہیں ہے، مسئلہ غزہ کے عوام کا نہیں ہے میرے بھائی، اصل مسئلہ تو باقی دنیا کا ہے، اصل مسئلہ تو دنیا کے حکمرانوں کا ہے، اصل مسئلہ تو ہمارا آپ کا ہے، ہماری ضمیر کا، ہماری غیرت اور حمیت کا ہے میرے بھائی۔ مسئلہ اصل فلسطین کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ تو دنیا میں بسنے والی 8 ارب آبادی کا ہے، بے شمار حکومتوں کا ہے۔ مسئلہ اصل میں فلسطین میں مرنے والے، بھوک پیاس سے تڑپنے والے بزرگوں، بچوں، مہلاؤں کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ دنیا کی ناکارہ عالمی اداروں کا ہے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ گونگے شیطان بن کر کے چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو آج اسرائیل کو نکیل کر سکے، اس کو لگام دے سکے، اس کو اس ظلم اور بربریت سے روک سکے۔ میرے بھائی، ہم نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ظلم کی داستانیں، ان کا آتنک صرف تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن آج کے ہلاکو کا آتنک تو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے چنگیز کی تباہ کاریاں اور اس کی دہشت گردیاں، اس کی خون ریزیاں، اس کی صفاقیاں اور اس کا قتل عام، یہ سب کچھ ہم اپنی اسکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹویٹر اور فیس بک کے زمانے کا قتل عام ہے۔ کوئی بھی چیز آج ڈھکی چھپی نہیں ہے، ساری دنیا یہ ظلم کی داستان، یہ مناظر دیکھ رہی ہے، لیکن ساری دنیا چپی سادے ہوئے اپنے منہ میں دہی جما کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت آج اس ظلم کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانے اور ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج یہ جو غزہ پر حملہ ہو رہا ہے، یہ حملہ صرف غزہ کے عام شہریوں پہ حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں بسنے والے 700 کروڑ انسانوں کے ضمیر پہ حملہ ہے۔ یہ ان کی انسانیت اور انسانی حس پہ حملہ ہے۔ یار، غزہ میں شہید ہونے والے تو زندہ ہو رہے ہیں، موت اگر آ رہی ہے تو دنیا میں بسنے والے 8 ارب انسانوں کے دلوں کو آ رہی ہے، ان کے دل مردہ ہو رہے ہیں، ان کے ضمیر کو موت آ رہی ہے، ان کے حس کو موت آ رہی ہے، ان کی غیرت کو موت آ رہی ہے۔ اور ہر بم غزہ میں گرنے سے پہلے ہمارے آپ کی عزت نفس پہ گر رہا ہے۔ غزہ کے مکانات بعد میں ٹوٹ رہے ہیں، وہاں کی بلڈنگیں بعد میں تباہ ہوتی ہیں، انسانوں کی انسانیت پہلے تباہ ہو رہی ہے، انسانی تہذیب پہلے تباہ ہو رہی ہے، انسانی کلچر پہلے برباد ہو رہا ہے، اخلاقی حس پہلے ٹوٹ رہا ہے، اور انسان کا جوہر انسانیت یہ پہلے جل کر کے خاک ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ فلسطین صرف فلسطین کا مسئلہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلسطین صرف فلسطین کا مسئلہ ہے، یا فلسطین صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ فلسطین صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین دنیا بھر کے انسانوں کا مسئلہ ہے۔ فلسطین پوری انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے سے اب طے ہوگا کہ اس دنیا میں اب انسانیت باقی رہے گی یا انسانیت باقی نہیں رہے گی۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے میرے بھائی کہ فلسطین کا مسئلہ، غزہ والوں کا مسئلہ، یہ دور جدید کی انسانی تہذیب کا آخری امتحان ہے۔ اگر اس آخری امتحان میں ہم اور آپ ناکام ہو گئے،
दुनिया में बसने वाली 8 अरब इंसानों की आबादी नाकाम हो गई, तो याद रखो अब इंसानियत कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, इंसानियत कभी दुनिया में फल फूल नहीं पाएगी, इंसानियत इस दुनिया में अब दोबारा पनप नहीं पाएगी। गजा एक आईना है मेरे भाई, जो आज हम लोगों को दिखा रहा है कि हमारी आपकी इंसानियत किस कदर गिरावट और किस कदर बदतरीन अखलाकी इंतहा को पहुंची हुई है। आज हम अपने आप को चाहे जितना हैंडसम कहें, चाहे जितना तहजीब याफ्ता समझें, चाहे जितना तरक्की याफ्ता इंसान माने, लेकिन मेरे भाई अगर आज हम गजा में भूख प्यास से तड़पते हुए इंसानों को देख रहे हैं, उनके वीडियोस, उनकी तस्वीरें हमारे सामने हैं, उनका खून बह रहा है, उनकी हड्डियां गल रही हैं, और वहां के बच्चे रोटी रोटी कह करके मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, ये सारे मनाजिर हम देख रहे हैं। ये सब कुछ देख करके भी अगर शाम के वक्त दस्तरखान पे हमारे खाने का एक लुकमा कम नहीं होता है, तो मेरे भाई अपने आप को चाहे जितना तरक्की याफ्ता इंसान कह लो, खुदा के इज्जत व जलाल की कसम कह रहा हूं, आप इंसान नहीं हैं, आपके अंदर से इंसानियत मर चुकी है और आप जानवरों के भी दर्जे से आप गिर चुके हैं। आपकी मिसाल वही है जो अल्लाह ने फरमाया है, हुम कल अनआमी बल हुम अदल, कि ये तो जानवर हैं बल्कि जानवरों से भी गए गुजरे लोग हैं, कि इंसानियत का एहसास ही नहीं रहा, इंसानियत का दर्द ही नहीं रहा। तो फिर हम और आप इंसान नहीं बल्कि इंसानी भेष में चलती फिरती एक लाश है, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं।